الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کی نماز کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی موقع سے اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے. چونکہ بندہ اپنی دنیاوی ضرورتوں میں لگ کر، اپنی دنیاوی مشغولیوں میں پڑ کر اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنے بندے کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے کچھ خاص دن عنایت کر دیتے ہیں، کچھ خاص موقع عطا کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کچھ خاص دن اور کچھ خاص موقع دیے ہیں تاکہ بندہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بحال کر دے. وہ جو تعلق جو کمزور پڑ گیا ہے اس کے اندر پھر سے مضبوطی آ جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اور آپ کے لیے خاص موقع عنایت فرما دیتے ہیں. ابھی 2 مہینہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا. وہ مہینہ بھی بہت ہی اہم تھا اور وہ مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنے سے قریب کرنے کے لیے عطا کیا تھا. پھر ہم اس مہینے میں دیکھا کہ ہر انسان کا کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے رشتہ جڑ گیا، ہر انسان کا کچھ نہ کچھ تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو گیا. وہ انسان جو نماز نہیں پڑھتے تھے رمضان المبارک میں وہ نماز پڑھنے لگے. وہ انسان جو ذکر و اذکار نہیں کرتے تھے وہ رمضان المبارک میں ذکر و اذکار اور تلاوت کلام اللہ کرنے لگے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو ماحول بنا تھا اور جو اثر دکھنے کو مل رہا تھا وہ دھیرے دھیرے اور آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ختم ہو گیا. رمضان المبارک کے بعد یہ شوال کا مہینہ آیا، اس کے بعد اب یہ مہینہ جو ہے ذی قعدہ کا مہینہ ہے. آج ذی قعدہ کی 26 تاریخ ہے. تو اب مقابلہ کریں اور دیکھیں تو رمضان المبارک میں جو ماحول تھا، جو نیکیوں کا موسم تھا، وہ جو ہے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سب ختم ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پھر سے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، پھر سے وہ جو تعلق منقطع ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اس کو بحال کرنے کے لیے، اس سے جوڑنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ایک مہینہ عطا کر رہا ہے. وہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے. آج سے 3 یا 4 دن بعد ذو الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے. یہ مہینہ بھی بہت ہی اہم ہے. حدیث پاک میں اور قرآن مجید میں یہ مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد ذو الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں یہ رمضان المبارک کے بعد بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ذو الحجہ کا مہینہ، یہ مہینہ تو بابرکت ہے ہی، لیکن یہ شروع کے 10 دن بہت ہی عظمت والے ہیں. ان دنوں میں ایک مسلمان کو، ایک اہل ایمان کو، اہل اسلام کو
اس کی تیاری کرنی چاہیے اور اس میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ 10 دن جو آنے والے ہیں ذوالحجہ میں، یہ 10 دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے عنایت فرما رہے ہیں تاکہ ایک مسلمان جس کا تعلق اللہ سے کمزور پڑ گیا ہے وہ جو ہے اپنا تعلق پھر سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لے۔ یہ 10 دن جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عنایت فرما رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کا مہینہ اور اس کے پہلے عشرہ یعنی شروع کے 10 دن 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ اس کا ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے رکھنے کے برابر ہوگا۔ تو کتنا اچھا موقع ہے، کتنا سنہرا موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ پورے سال آدمی روزہ رکھے یہ ممکن نہیں ہے، پورے سال آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عنایت کیا ہے کہ میرے بندے 1 دن کا روزہ رکھ لے، اس کے بدلے میں تمہیں جو ہے 1 سال کے روزے کے برابر تمہیں ثواب دیں گے۔ تو 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی رات میں جاگنا، رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں خیر من الف شہر کہا ہے، یعنی یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات جو شب قدر کی ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو کوئی بندہ ذوالحجہ کے ایام میں یعنی شروع کے 10 دنوں میں اگر 1 رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اس کی 1 رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ہم رمضان المبارک میں شب قدر کا جو ہے اہتمام کرتے ہیں، اس کو جو ہے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خاص کر کے طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں شب قدر مل جائے، لیکن ہم اس کی امید لگائے رہتے ہیں کہ آج کی رات جو ہے شب قدر کی ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ذوالحجہ کے ایام میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جاگتا ہے، اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے وہ رات، تو اس کو پکا جو ہے شب قدر کی جو ہے فضیلت حاصل ہو جائے، اس کو شب قدر کے برابر جو ہے اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے اور اس کی راتوں میں جاگنا شب قدر کے برابر درجہ رکھتی ہے۔ تو بڑا ہی سنہرا موقع ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان ذوالحجہ کے مہینے کی شکل میں آنے والا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا مہینہ آئے تو کثرت سے تکبیر کہا کرو، یعنی تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور کثرت کے ساتھ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہا کرو، اور کثرت کے ساتھ جو ہے تسبیح یعنی سبحان اللہ کہا کرو، اور کثرت کے ساتھ جو ہے حمد بیان کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یعنی الحمدللہ۔ یعنی یہ 4 کلمہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ان کو جو ہے کثرت کے ساتھ جو ہے یاد کیا کرو اور کثرت کے ساتھ اس کا ورد کیا کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے سے متعلق ہمیں یہ حکم دیا کہ ذوالحجہ کا جو مہینہ آنے والا ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان المبارک کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ مہینہ سب سے عظیم اور سب سے اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کسی اور مہینے کی عبادت جو ہے پسندیدہ نہیں ہے جتنا اس مہینے کی عبادت پسندیدہ ہے۔ تو اس مہینے کا خاص جو ہے ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا ہے، اور یہ مہینہ اس لیے بھی خاص ہے کہ اس مہینے میں ایک عظیم واقعہ رونما ہوا ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو سارے مسلمان جو ہے اللہ رب العزت کے دربار میں قربانی کرتے ہیں۔ اس دن جو ہے لاکھوں کروڑوں جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قربان کیے جاتے ہیں، جسے ہم اور آپ بقرعید کے نام سے جانتے ہیں۔
تو یہ مہینہ اس لیے بھی خاص ہے کہ اس مہینے میں ایک عظیم واقعہ رونما ہوا ہے. وہ واقعہ اس باپ اور بیٹے کا ہے جس میں سے باپ کا نام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار امتحانات لیے، بے شمار جگہ ان کو آزمایا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی. اور سب سے آخری اور سب سے بڑا امتحان وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک خواب آیا. وہ خواب یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا. اور یہ سب سے بڑی جو ہے ذمہ داری تھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ محض خواب نہیں ہے، یہ محض خواب نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو ہمیں پورا کرنا ہے. چونکہ نبیوں کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے، نبیوں کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، نبیوں کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو وہ سمجھ گئے یہ اللہ کا حکم ہے. تو اس کا تذکرہ اپنے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل سے کیا کہ میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خواب میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ بیٹا بھی عظیم تھا، بیٹا بھی بلا کسی تردد کے مجھے کہہ دیا اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس کو کر گزریے. شروع میں جو میں نے آیت پڑھی اس میں اس کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم کو ایک بیٹا عطا کیا حضرت اسماعیل کی شکل میں. جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، جب باپ کے ساتھ ہاتھ بتانے کے قابل ہو گیا، جب وہ کچھ کرنے کے قابل ہو گیا، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی عمر لگ بھگ 13 یا 14 برس کی ہو گئی. تو جب اس کی عمر اتنی ہو گئی، جب وہ باپ کے ساتھ کام بٹانے کے قابل ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سیدنا حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ پوچھنے کے لیے نہیں کہ قربان ہونا ہے یا نہیں، ذبح ہونا ہے یا نہیں، بلکہ یہ جاننے کے لیے کہ میں نبی ہوں، کیا میری تربیت، میرے بیٹے کی تربیت نبی کے طریقے پر ہوئی ہے یا نہیں، کیا میرا بیٹا اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے یا نہیں. یہ جاننے کے لیے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا. بیٹا بھی عظیم تھا، بیٹے نے بھی کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فرمایا اے میرے ابا جان، آپ کو جس چیز کا حکم ہوا ہے آپ اس کو کر گزریں، آپ کو جس چیز کا حکم ہوا ہے آپ اس کو کر گزریے، ان قریب آپ مجھے جو ہے صبر کرنے والوں میں پائیں. اس جملے کے اندر کس درجے کا کمال ادب ہے، کس درجے کا تواضع ہے، کس درجے کی انکساری ہے، جس کو شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اشعار میں یوں بیان کیا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی کہ سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. تو زمین و آسمان نے بھی دیکھا، وجود کائنات کے بعد چشم فلک پر یہ منظر پہلی بار تھا جبکہ ایک باپ اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل پر چھری چلا رہا ہے. زمین و آسمان حیران و شدر ہے، عالم کون و مکا پہ سکوت طاری ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ حیران و شدر ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اسی کو حفیظ جلندھری نے یوں بیان کیا ہے، زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکت تھا بے چارہ، نہ اس سے پہلے تھا یہ حیرت کا نظارہ. پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی. مشیت کا مگر دریا رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا بھی کٹنے نہ پایا. تو اس کو حفیظ جلندھری نے اپنے اشعار میں یوں بیان کیا.
تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل نے بھی بجستہ یہ کہا یا ابا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابو جان آپ کو جس چیز کا حکم ہوا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ کو جس چیز کا حکم ہوا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ مجھے شور مچانے والا پیچھے ہٹ جانے والا نہیں پائیں گے، ان قریب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ جو ہے ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ اس جملے کے اندر غور کرنے کی بات ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یعنی حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی ذات کو آگے نہیں کیا بلکہ کہا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی میرا ارادہ پکا ہے، میں ذبح کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ نے چاہا، یعنی اپنی ذات کو آگے نہیں کیا بلکہ اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب موڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ کر دیا، یعنی اللہ نے چاہا، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اب یہ اللہ ہی کی مرضی ہے، اللہ ہی چاہے ہیں تو ہم اور آپ ابھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو انشاءاللہ من الصابرین، یعنی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، میرا ارادہ پکا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے جو ہے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں بھی ایک بات نقطے کی ہے کہ حضرت اسماعیل نے گھمنڈ نہیں کیا، تکبر نہیں کیا کہ میں صبر کرنے والا ہوں، نہیں، اللہ کے اور بھی بہت سارے نیک بندے ہیں جن کو مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی آزمائش ہوتی ہے تو وہ جو ہے صبر کرتے ہیں، انشاءاللہ میں بھی جو ہے ان صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب جو ہے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے لختے جگر کو لے کر قربان گاہ کی طرف چلتے ہیں، قربان گاہ کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں شیطان سے ملاقات ہوتی ہے، شیطان جو ہے حضرت ابراہیم کو بہکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کیسے باپ ہو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، تم کیسے بے وقوف ہو کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہو۔ تو اس وقت سیدنا حضرت ابراہیم نے شیطان کو 7 کنکریاں ماری، 3 مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا، تینوں مرتبہ آپ نے 7 کنکریاں ماری، اور اس ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا حضرت ابراہیم کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا کہ اب جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے جائیں گے وہ عرفات سے مینا کو لوٹیں گے تو تینوں جمرات پر 7 کنکر ماریں گے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برقرار رکھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رائج کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے لخت جگر کو مینا میں جاتے ہیں جہاں قربان کرنا ہے، وہاں جانے کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام اپنے ابو سے کہتے ہیں کہ ابا جان آپ مجھے جب ذبح کرنے لگے تو خیال رہے کہ آپ مجھے اوندے منہ لٹا دیجیے، مجھے جو ہے منہ کے بل لٹا دیجیے اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے اور مجھے اچھی طرح باندھ دیجیے تاکہ ایسا نہ ہو کہیں آپ میرا چہرہ دیکھیں اور آپ کو پیار آ جائے، آپ میرا چہرہ دیکھیں اور باپ والی شفقت باہر آ جائے اور آپ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکیں، اور اپنے دامن کو صحیح سے سمیٹ لیجیے تاکہ خون کے قطرہ آپ کے جو ہے دامن پہ نہ پڑے اور اس کو دیکھ کر امی جو ہے رنج و غم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ ساری بات کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام اپنے ابو سے کہہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم سے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم بہت خوش ہو رہے ہیں کہ کیا بات ہے کہ میرا بیٹا کس طرح اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں میری مدد کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ آواز آتی ہے غیب کی، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ابراہیم کو آواز دی، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ آپ نے سچ کر دکھایا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، میں نے تو ایک خواب دکھایا تھا لیکن آپ نے اس کو سچ کر دکھایا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا جانور، ایک مینڈھا جو ہے فدیے کے طور پر دیا، جو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے جنت سے لائے تھے مینڈھا، وہ اس وقت جو ہے حضرت اسماعیل کی جگہ اس کو رکھا گیا اور اس کو قربان کیا گیا۔
تو یہ تھا عظیم واقعہ اس باپ اور بیٹے کا، جس کی یاد میں ہم اور آپ ہر سال جو ہے قربانی کرتے ہیں، اور اسی کو کی یاد کو جو ہے زندہ کرتے ہیں، اسی کو سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا عظیم واقعہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے اجمالی طور پر یعنی شارٹ کٹ میں جو ہے بیان کرنے کی جو ہے کوشش کیا۔ امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس واقعے سے جو ہے نصیحت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سیدنا حضرت ابراہیم اور اسماعیل جیسی سنت اور جانثاری جو انہوں نے ادا کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، انہیں ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مہینہ آپ سے 2 یا 3 دن بعد آنے والا ہے ذوالحجہ کا، یہ مہینہ بڑا ہی عظیم ہے۔ اس مہینے میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ پوری تیاری کے ساتھ اس مہینے کا جو ہے استقبال کرے اور اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام کرے۔ 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ کا روزہ یہ بہت ہی اہم ہے، چونکہ نبی نے فرمایا کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور 1 رات یعنی 1 رات کا جاگنا شب قدر کا درجہ رکھتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔